الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی پہلی نمبر آیت میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ: الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے جو کہ زبردست تعریفوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو ٹاک ہے اس کو میں سٹارٹ کروں گا برطانوی جو نیوز پیپر ہے گارڈین، اس کے اندر پیر کو شائع ہونے والی ایک خبر تھی، اس کے حوالے سے سٹارٹ کروں گا۔ اس میں ایک رپورٹ آئی کہ امریکہ کے اندر ایک معمر خاتون جن کا نام سوزن فنلی تھا، 53 سالہ خاتون تھیں، ان کے بارے میں ایک رپورٹ تھی کہ ان کو فلو کے ٹائپ کے سمپٹمز ان کو ہوئے، اور لیکن وہ ہاسپٹل نہیں گئی، اور ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل جائیں گی تو ان کے اوپر قرض چڑھ جائے گا، اور پھر اس قرض کو اتارنے میں جو ہے وہ اس کا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش کا نہیں ہے کیونکہ وہ معمر خاتون تھی، تو انہوں نے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اوائڈ کیا، اور ایونچولی جو ہے وہ ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے کچھ دنوں کے بعد ان کو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کی اپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ان کو ملی۔ میرے بھائیو، یہ جو واقعہ ہے یہ 2016 کا ہے، اور اس کا کووڈ-19 یا کورونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عام فلو ہے جس کو کامن فلو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امریکہ میں ہر سال تقریباً 30,000 سے لے کر 60,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے جو کہ شو کرتی ہے اس فیلنگ سسٹم کی جو کہ ایک ہیلتھ کیئر کے ایک پرابلم کے اندر جو عیاں ہے ویسٹ کے اندر، جس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ وہ اکانومیز، وہ ممالک جو کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اکنامک سٹیبلٹی کے لحاظ سے دنیا کی اولین جو کیا نام ہے ممالک ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور کیسے کرونا وائرس نے ان ساری بڑی اکانومیز اور بڑے ہیلتھ کیئر سسٹمز کو جو ہے وہ زمین بوز کر دیا ہے، اور وہ پریشان ہے کہ کیسے اس مسئلے سے نمٹنا ہے۔ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، پی پی ای جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو پہننے کے لیے جو ماسک اور وہ جو ایک پورا اوور آل سوٹ ہوتا ہے اس کی کمی ہے۔ ٹریاج کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک بیٹل فیلڈ کے اندر ایک طریقہ کار ہے یہ ڈٹرمن کرنے کا کہ جو دو پیشنٹ سامنے آئے ہیں دونوں بالکل اپنی وفات کے قریب ہیں، تو کس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے۔ تو وہ ایک یعنی کہ ایک سیٹ آف جو ہے وہ ایک پروسیجرز ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو مرنے دیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ ہوپ فلی یعنی کہ اگر وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں تو وہ شاید بچ جائے۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو ہاسپٹل کا جو سٹاف ہے وہ راہداریوں کے اندر روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں اس مشکل گھڑی میں، کیونکہ ٹریاج جو ہے وہ بیٹل فیلڈ کا ایک جہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا، اور یہ بیٹل فیلڈ نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے اس کیٹاسٹرفی کو ڈیل کرنے کے لیے وہ پریپیئرڈ نہیں تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یعنی کہ ایون یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی پوری سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے۔ اولڈ ایج ہومز کو لوگوں نے ابینڈن کر دیا ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں جن کو ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، جو پیرامیڈک سٹاف جو سٹاف وہاں پہ کام کرتا تھا وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ولنریبلٹی جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کی ہے۔ تو یعنی کہ ان کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بالکل ہل کے رہ گیا ہے۔ تو
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم یہ کیوں ڈسکس کریں اور کیوں ہم کرٹیسائز کریں ویسٹ کو، کیونکہ یہ تو ایک ایسی کیٹاسٹروفی ہے جو کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے جب اس کو اس سے ڈیل کرنا پڑے تو یعنی کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اور یعنی کہ لوگ جنرلی یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ چاہے اسلام ہو چاہے جو بھی ہو، یعنی کہ یہ ایک اوور ویلمنگ سچویشن ہے۔ میں تھوڑا سا پرسپیکٹو دینا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے پاس پورے تقریباً کوئی 10 ہفتے تھے، 10 سے 11 ہفتے تھے اس چیز کو جانتے ہوئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو چائنا نے جنوری کے بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ کورونا وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہے، اور امریکہ کے پاس کافی ٹائم تھا اس چیز کے اوپر پہلے سے پریپیئر ہونے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پہلے دنیا میں جو ہے وہ سارز اور مرز اور کامن فلو جس کی میں نے ابھی بات ایگزامپل دی، یہ آلریڈی موجود تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے اس پری وارننگ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بڑی اکانومیز، اٹلی جس کا یعنی کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں مثالیں دی جاتی تھیں کہ دنیا میں اگر زبردست ہیلتھ کیئر سسٹم ہے تو وہ اٹلی کے اندر ہے۔ امریکہ جس کے بارے میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ اتنی ترقی ہو گئی ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس 10 ہفتے کی وارننگ کے باوجود وہ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو بڑی ہیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں، جو یعنی کہ اس پینڈیمک کی سچویشن سے کے بالکل شروع میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز، بڑی بڑی نیوز پیپرز کیا ہیڈ لائنز دے رہے تھے کہ ٹوائلٹ پیپر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور یعنی کہ تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ جو ریکس ہیں سپر مارکیٹس کے اندر، اس کے اندر ٹوائلٹ رول ختم ہو گیا ہے۔ ویڈیوز آئیں جس میں لوگ ٹوائلٹ پیپر کے اوپر لڑ رہے ہیں، ویسٹ میں سویلائز سوسائٹی، سو کالڈ سویلائز سوسائٹی میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور اب یہاں تک یہ بات آتی ہے کہ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ کاسٹ آف لاک ڈاؤن ورسز کاسٹ آف سیونگ لائفز کے بارے میں ایک ڈسکشن ہے کہ کب لاک ڈاؤن کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اس کے بنسبت جو کہ وہ لائف سیو کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اب جیسے آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں اور ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے ایک کموڈٹی کے اوپر، ویسے ایک پرائس ٹیگ لگایا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی کیا کاسٹ ہے ان کو بچانے کی، تو ہم اکانومی بچائیں یا ہم جو ہے وہ لوگوں کو بچائیں۔ میں اصل میں جو ہے وہ اس یعنی کہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے ایک مقصد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹو بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ پرسپیکٹو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹس اٹھائیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو یو ایس ملٹریز ایکسپینڈیچر ہے اس کے پچھلے سال کے اور یعنی کہ جو ایک ایوریج جو ایکسپینڈیچر امریکی جو ملٹری کا چل رہا ہے وہ ابھی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً $636 بلین ہے۔ اور میں آتا ہوں کہ کیوں میں جو ہوں یعنی کہ ملٹری اسپینڈنگ اور اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ $636 بلین جو ہے یہ امریکہ ایک سال کے اندر خرچ کرتا ہے ملٹری کے اندر، اور یہ اتنی زیادہ ایکسپینڈیچر ہے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ جو 7 to 8 ممالک ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفینس ایکسپینڈیچر، ان ساروں کا اکٹھا کیا جائے تو وہ اس سے کم ہے، یعنی کہ سعودی عرب، انڈیا، فرانس، جرمنی اور یعنی کہ اس طرح کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں، چائنا سیکنڈ نمبر پہ ہے، ان ساروں کی ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو اکٹھا کیا جائے تو امریکہ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ان ساروں سے زیادہ ہے۔ اتنی ہیوج کاسٹ ہے امریکہ کی ملٹری ایکسپینڈیچر کی، لیکن اس کے برعکس جو ہے اگر سوشل سروسز جو امریکہ کی ہے اس کی طرف اگر اس کی بجٹ کو دیکھا جائے تو میں نظر آتا ہے سوشل سروسز میں سوشل سروس تھوڑا ذرا وائڈر چیز ہے اور وہ اس کا ٹریلینز کے اندر ہے۔ سوشل سروسز کے اندر 2 پروگرامز ہیں جن کو ہیلتھ کیئر کے پروگرامز کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں میڈی کیئر اور ایک کا نام ہے میڈیکیڈ۔ میڈیکیئر بیسیکلی جو بوڑھے معمر اشخاص ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فری علاج جو ہے وہ اس کا ایک پروگرام ہے جو کہ گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فنڈ کرتی ہے۔ میڈیکیڈ جو ہے وہ لو انکم کیٹیگریز یعنی کہ جو غربا ہیں امریکہ کے اندر
ان کو ان کی جو میڈیکل ایکسپینڈیچر ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہوتا ہے. ان دونوں میں سے صرف ایک پروگرام میڈی کیئر $722 بلین کا. تو میرے بھائیو یعنی کہ 8 ممالک کے ڈیفینس ایکسپینڈیچر, اور جس میں پاکستان کہیں نہیں آتا. ہم پاکستان کا اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان جی بہت ڈیفینس کے اندر جو ہے وہ ہمارا سارا بجٹ لگ جاتا ہے. پاکستان یہ میرے سامنے ٹاپ 10 میں بھی نہیں ہے. تو جو 8 بڑے ممالک اکارڈنگ ٹو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے, ان ساروں کا کلیکٹیو ڈیفینس ایکسپینڈیچر سے زیادہ امریکہ کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے. ہیوج ایکسپینڈیچر ہے. اور اس سب سے زیادہ ایک پروگرام ہے جو کہ امریکہ کے اندر بوڑھے لوگوں کی میڈیکل کے اندر جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو سوال ضرور پیش ہوتا ہے, یہ سوال ضرور پیش ہوتا ہے کہ یس circumstances are not normal, یس کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ اوور ویلم ہو سکتا ہے اس طرح کی سچویشن سے, لیکن وہ کنٹری, وہ ملک جو کہ سپر پاور ہے اور یعنی کہ دنیا کی جو صف اول کی ریاست ہے, اس کے اندر یہ کیسے ہو گیا کہ وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے؟ اس کے اندر یہ کیسے ہو گیا کہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اس کو ایک ہاسپٹل بنا کر نیو یارک کی ساحل کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ میڈیکل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جا سکے, اور وہ بھی نہیں کر پا رہا؟ کیسے ہو گیا کہ 4 لاکھ کے قریب آج کی جو فگر تھی لیٹسٹ, تقریباً 4 لاکھ امریکہ کے اندر انفیکٹڈ کورونا وائرس پیشنٹس ہیں, تقریباً 13,000 جو ہے وہ ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں. کیسے اتنی بڑی اکانومی, کیسے اتنی بڑی میڈیکل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ یہ انشور نہیں کر سکی کہ ایڈیکویٹ جو ہے پہلے سے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا جائے اس ایپیڈیمک کا, جو کہ جنوری کے اندر پتہ چل گیا تھا کہ ممالک میں آئے گا اور سارس کی طرح کا ہے, اور سارس نے پہلے بھی بہت زیادہ ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یس مطلب یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ٹرمپ ہی پہ وہ تو ہے ہی ڈفر, اور اس کی غلطی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ اقدام نہیں لے سکی. لیکن یہ فیکچولی انکریکٹ ہے, اور CDC جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو امریکہ کا ایک ادارہ ہے جو کہ ہیلتھ منسٹری کے انڈر آتا ہے, اس کو پریزیڈنٹ کی کوئی گو اہیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک, اور امریکہ اگر جو کچھ بھائی جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ اگر امریکہ کی جو سسٹم کو اگر تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ امریکن جو صدر ہوتا ہے اس کی کوئی انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کے کاموں کے اندر, اور CDC جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ ایک ڈیسیجن لے سکتا تھا اور اس کے لیے پہلے سے پریپریشنز کر سکتا تھا. اچھا, اب ایک اور تھوڑا سا ریلیونٹ ٹاپک, انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جو ٹاک کا جو اصل موضوع ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیسے وہ ریاست جو کہ ٹھیک ہے اوور ویلم ہو گئی ہے, اس نے اس اوور ویلم ہونے کے بعد کیا اقدامات کیے. تو یس وی نو کہ انہوں نے میڈیکل جو ہے وہ جو اکوپمنٹس ہیں وہ جو ہے وہ اس کی فراہمی کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ جلد سے جلد فراہم ہو چیزوں کو جو ہے وہ, اور وہ اس کی علاج کے بارے میں بھی ایک پوری ڈسکشن چل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر بش نے ایک بیل آؤٹ پیکج کا جو ہے وہ اس کا اعلان کیا, وہ $2 ٹریلین کا بیل آؤٹ پیکج تھا. 2 ٹریلین بیسیکلی 20 کھرب ڈالرز ہوتے ہیں, ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. لیکن اگر اس کا بھی اگر آپ بریک ڈاؤن دیں تو یعنی کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ صف اول کی ریاست ہے امریکہ, سپر پاور ہے, وہ کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ لیڈنگ پاور ہے, جو کہ انسپریشن ہے پوری دنیا کے لیے کہ ورلڈ کے افیئرس کو کیسے چلانا ہے. وہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں یہ چلے گا اور یہ نہیں چلے گا. وہ بتاتی ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. وہ بتاتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے ساتھ یہ ڈیل کی جا سکتی ہے اور ایران کے ساتھ یہ نہیں کی جا سکتی. تو وہ کنٹری, وہ ملک جو کہ سپر پاور ہے, اس نے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کیا $2 ٹریلین کا, جس میں سے $500 بلین کارپوریشنز کے لیے تھے.
اور وہ ٹائم جب کہ لوگ مر رہے ہیں، جب کہ یعنی کہ وہی میں دوبارہ سے اس کو ریفر کروں گا کہ راہداریوں میں، ہاسپٹلس کی راہداریوں میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ رو رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ پیشنٹ اے یا پیشنٹ بی. ایک بہت بری سچویشن ہے. اس بری سچویشن میں امریکہ جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ بیل آؤٹ کس کو کر رہا ہے؟ وہ کارپوریشنز کو بیل آؤٹ کر رہا ہے، ان بینکس کو، ان فائنینشیل اداروں کو جو کہ پیسوں کے ہیر پھیر اور پیسوں کے کاروبار کے اندر ملوث ہیں، اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ہیلتھ کیئر کی کیٹاسٹروفی کو جو ہے وہ اس کو صحیح کرنے کے اندر، یعنی کہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. $377 بلین جو ہے وہ اسمال بزنسز کے لیے بیل آؤٹ ہے، اور یقیناً اس میں تقریباً 560 بلین جو ہے وہ لون کے لیے ہے. لیکن اس کی بھی اگر آپ بریک ڈاؤن دیکھیں تو وہ بہت ہی کم، بیسیکلی کچھ ان امپلائمنٹ بینیفٹس کی کو کور کرنے کے لیے ہے اس 560 بلین میں سے، اور باقی جو ہے وہ کیش ہینڈ آؤٹس ہیں، اور وہ کیش ہینڈ آؤٹس بھی بہت کم ہیں، شاید ایک ہفتے کے لیے. امریکہ کے اندر جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی بڑی بیل آؤٹ جو ہے وہ کارپوریشنز کو دی جا رہی ہے، جبکہ پی پی ای اکوپمنٹ نہیں ہے، وینٹیلیٹرز نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں. نیو یارک کے اندر اتنی اموات ہو گئی ہیں جتنی پورے چائنا میں اموات نہیں ہیں، اور امریکی صدر جو ہے وہ کارپوریشنز کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ شاید ایک انڈائریکٹ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس کا ایک ایفیکٹ ہو، لیکن کوئی ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں ہے ان لوگوں کی لائفز کو بچانے کے لیے. تو دس از دا لیڈنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ، دا سپر پاور امریکہ، وہ یہ کام کر رہا ہے. سوال یہ پیدا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ کارپوریشنز کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. اس کا میں تھوڑا سا یعنی کہ بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 یہ جو پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا، اس سے پہلے جو اگر ایک رف ایسٹیمیٹس لی جائے تو جو ورلڈ اکانومی ہے، یعنی کہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے، وہ تقریباً اس کا جم ہے وہ $80 ٹریلین کا ہے. پوری دنیا یعنی کہ جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے اندر، وہ کیا نام ہے $80 ٹریلین کی اکانومی تھی. اس $80 ٹریلین کی اکانومی کے اوپر $250 ٹریلین کا ڈیٹ ہے، $250 ٹریلین کا قرضہ ہے، جو کہ یعنی کہ ڈفرینٹ فارمز میں ہوتا ہے. اسٹیٹ کو دیتی ہے آئی ایم ایف، اور اسٹیٹس کو دیتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بانڈز ایشو کرتا ہے. اس کے بہت سارے یعنی کہ وہ ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اگر وہ کیو این اے میں کتنا کسی طرح سے اگر ہم کیو این اے میں انیبل کر پائیں تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ لیں گے. تو جو ڈیٹ ہے اس $80 ٹریلین کے اوپر $250 ٹریلین کا ڈیٹ ہے، یعنی کہ 250 اس کے علاوہ ہوا میں کھڑا ہے. اس کے اوپر $500 ٹریلین کا ڈیریویٹیوز ہیں، جوا بازی، سٹا بازی. یعنی کہ میں ڈیریویٹیوز کی وہ ٹیکنیکل ایکسپلینیشن میں نہیں جانا چاہتا، بڑے یعنی کہ میں ایک اس کے لیے شاید الگ جو ہے وہ یعنی کہ ایک سیٹنگ ریکوائرڈ ہے. لیکن ڈیریویٹیوز بیسیکلی یعنی کہ کچھ فائنینشیل جو ہے وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور جس کا کوئی ریئل اکانومی سے تعلق نہیں ہوتا. $500 ٹریلین کا یہ مارکیٹ ہے ڈیریویٹیوز کی، اور ریئل اکانومی صرف $80 ٹریلین کا ہے. تو یہ جو ڈیٹ اور جو ڈیریویٹیوز ہیں یہ سارے بینکس اور کارپوریشنز کے اونرشپ کے ہوتے ہیں. تو یہ بینکس اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ یہ ڈیریویٹیوز اور ڈیٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اور جب اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بینکرپٹ ہو جائیں گے. اور یہ بینکرپٹ ہو جائیں گے تو پھر جو آگے کمپنیز چل رہی ہیں جنہوں نے ان سے ڈیٹ لیا ہوا ہے، جو ڈیٹ فائنینسنگ لی ہوئی ہے، جو تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پوری کی پوری یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے وہ گر جائے گا. تو یہ وجہ ہے میرے بھائیوں کہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن امریکی صدر بش کو کارپوریشنز کا زیادہ جو ہے وہ اس کی فکر ہے، کیونکہ ان ڈیریویٹیوز کو، اس ڈیٹ کو، بانڈ مارکیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے یہ سارا پیسہ ریکوائرڈ ہے. اور لوگ مرتے رہیں لیکن جو ہے وہ یہ بینکس جو ہیں وہ بچ جائیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ لٹرلی یعنی کہ لوگ
जो है वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं अभी पूरी दुनिया के अंदर, और जो खास तौर पे इटली या स्पेन या फ्रांस या अमेरिका के अंदर लोग वेंटिलेटर्स में। मैं तो कहूँगा कि कैपिटलिज्म जो है वो इस टाइम पे वेंटिलेटर के ऊपर है। कैपिटलिज्म को ये जो है वो सांस चाहिए, और इस कैपिटलिज्म जो है वो ये लोगों का सांस जो है वो खींच रही है, और लोग जो है मर रहे हैं, लेकिन बैंक्स जो है उनको बेल आउट किया जा रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोरोना वायरस कोरोना वायरस जो है वो क्या नाम है की वजह से नहीं हुआ। ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी ऐसे ही था। उसके बाद एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई और फ्री मार्केट जो है उसका तस्वर जो है बिल्कुल तहस नहस हो गया। आज वो जो लीडिंग रियासत है, जो लीडिंग वे ऑफ लाइफ है कैपिटलिज्म, वो हमें नजर आ रहा है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह से वो कोरोना वायरस के बारे में आपने यकीनन रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि कोरोना वायरस जो पाकिस्तान में आया है उसकी कुछ म्यूटेशंस हैं, वो डिफरेंट है कोरोना वायरस फ्रॉम वो कोरोना वायरस जो कि चाइना से जो शुरू हुआ था। तो वो यानी कि म्यूटेट हो गया है। मैं तो कहूँगा कि मेरे ख्याल में कोरोना वायरस कम शायद म्यूटेट हो रहा है, अब कैपिटलिज्म ज्यादा म्यूटेट हो चुका है। और वो जो एक ख्वाब था, वो जो एक धोखा था कैपिटलिज्म का, फ्री मार्केट का, वो सब ट्रिकल डाउन इफेक्ट और वो सारी जो बातें थी वो सारे लोगों के सामने आया हो गई है। और मैं यानी कि लोग ये कहते हैं, ये इसके रिस्पांस में कहते हैं कि यार देखें ठीक है, उनके पास प्रॉब्लम्स आते हैं और वो रिकवर कर जाते हैं, वो चेंज कर लेते हैं अपने तौर तरीकों को और दोबारा से वो सही हो जाते हैं। 2008 की क्राइसिस के बाद अमेरिका ने दोबारा वापस ग्रो कर दिया। तो नो, 2008 के बाद जो हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट जो है वो वापस अपनी लेवल के ऊपर आ गई है। इकोनॉमी अभी भी जो है वो बहुत खराब हालात के ऊपर थी। ऑलरेडी 2020 को जो है वो एक रिसेशन का जो है वो साल कहा जा रहा था, और अब रिसेशन नहीं डिप्रेशन की बातें की जा रही है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कैपिटलिज्म जो है वो इस्तेहकाम की, स्टेबिलिटी का एक वो बताया जाता था, एग्जाम्पल बताई जाती थी, अब वो कहीं से भी नहीं है और सिर्फ अफरा तफरी है। और यानी कि यहाँ पे मैं जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक स्टोरी है, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, और शायद आप में से कुछ लोग जो है उससे फेमिलियर होंगे। वो बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। और बेसिकली उसमें ये होता है कि एक एम्परर होता है जो कि बहुत सफाक किस्म का, बहुत क्या नाम है, जुल्म ढाने वाला एक एम्परर, एक बादशाह होता है। और वो ये कहता है कि बस उसको कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है और नए से नए कपड़ों पहनने का बहुत शौक होता है। तो वो 2 दर्जियों को हायर करता है और वो कहता है कि मुझे ऐसे जबरदस्त किस्म के कपड़े बना के दो कि जो दुनिया में किसी के पास ना हो और दुनिया जो है हैरान रह जाए। तो वो क्योंकि यानी कि उनके अज़ाइम जरा डिफरेंट होते हैं, तो वो एक बादशाह को जो है वो ला के देते हैं कि, और वो एक कहते हैं कि ये एक इनविजिबल ना नजर आने वाला कपड़े हैं, आप इसको पहने, और जो इसको नहीं, जो कहेगा ना कि आपने कपड़े नहीं पहने हुए, तो वो असल में स्टूपिड होगा। तो वो यानी कि उसको वो असल में इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, या वो यानी कि वो अकल रखने वाले में से नहीं होगा। तो वो जो है वो बादशाह को बेवकूफ बनाते हैं और वो कोई कपड़ा नहीं बनाते, और वो कहते हैं कि आप ये पहने और आप लोगों में जाएं और लोग आपको कहेंगे कि जबरदस्त किस्म के कपड़े पहने। और वो बादशाह इसी तरह जाता है और लोग देखते हैं, लेकिन लोग क्योंकि बादशाह के जुल्म की वजह से कोई बात नहीं कर सकते, तो लोग चुप रहते हैं। जैसे आज यानी कि हमारे जो कुछ दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं कि जी हम तो IMF से कर्जा लेते हैं। तो यस, आज कैपिटलिज्म हमारे सामने मरता हुआ नजर आ रहा है, वो वेंटिलेटर के ऊपर है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन हम अगर कहेंगे तो हम तो खुद उससे पैसे लेते हैं, तो वो एहसानों के तले दबे हैं और वो कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो इसी तरह उस वक्त भी बादशाह की जो रियाया थी उसने, उनमें जो लोग थे जो कि देख रहे थे कि बादशाह ने कुछ नहीं पहना, वो नहीं कुछ बोल सके, और इस फियर से कि अगर हम कुछ कह देंगे तो हमें लेबल कर दिया जाएगा कि ये लोग तो उजट हैं, उजाड़, यानी कि इनको सलीका नहीं आता और ये तो टेररिस्ट हैं, जैसे आज लेबल्स लगाए जाते हैं। लेकिन इसकी असना में जो है वो एक बच्चा जो है वो ये कहता है
क्योंकि बच्चों को तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं समझ आती, तो बच्चे बहुत सिंपल होते हैं। एक बच्चे ने कहा कि बट द एम्परर हैज़ नो क्लोथ्स, तो यानी कि उसने सीधी सीधी बात कर दी कि बादशाह ने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए। तो ये रियलिटी है कैपिटलिज्म की, कि कैपिटलिज्म का वो जो एक धोखा था, वो जो एक फरेब था जिसको वो दिखाते थे, और वो ये कहते थे कि आप ये जो है वो वॉशिंगटन कंसेंसस हमने बनाया है, ये हमारे IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये आपको आके बताएंगे कि कैसे आपने अपनी इकोनॉमी को चलाना है, तो ये हमारा रजा बाकिर है, इसको हायर करो, इसको ये यहाँ पे लगाओ, और ये तुम्हें बताएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो ट्रेन बनता है, ये तुम्हें बताएगा कि कैसे इकोनॉमी को चलाना है। वो मकर और वो फरेब जो है वो लोगों के सामने आ गया है कि बादशाह ने जो है वो कोई कपड़े नहीं पहने हुए। और यहाँ तक कि हेनरी किसिंजर ने एक आर्टिकल लिखा है रिसेंटली, जिसमें उसने कहा है कि ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर फेल कर गया है, ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर रिप्लेस होने की जरूरत है, और कोई और जो है इसको आके ले लेगा, और यकीनन कौन है जो कि आके ले सकता है इसके अलावा कि इस्लाम उसको आके उसकी जगह ले। और ये वो बंदा है जिसने एक्चुअली अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि अमेरिका के जो एक तरीकाकार है न्यू कॉलोनियलिज्म का, उसको चलाने में एक बड़ा कलीदी किरदार उसने अदा किया, और बहुत अरसे से जो है वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं उनके साथ ये एज एन एडवाइजर रहा है, और अभी भी जो है वो जो है एडवाइस करता है थिंक टैंक्स में और टॉक्स देता है। तो ये वो बंदा है जिसने असल में इस करंट वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया है, और उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, और बहुत यानी कि इसने जुल्म किया, इसकी अंडर जो अमेरिकी सुदूर थे जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, और वियतनाम की वॉर हो, अफगानिस्तान की पहली वॉर हो, इराक की पहली वॉर हो, इराक के बाद दूसरी वॉर हो, अफगानिस्तान, और ये इन सारों में ये इन्वॉल्व है। वो बंदा जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो बंदा जिसने ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है, वो कह रहा है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर फेल हो गया। अच्छा, ये सारी जो बात है, मैं अब इंशाल्लाह ताला अब आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। ये सारी जब यानी कि अब डिस्कशन हो रही है कि इंटेलेक्चुअली इकोनॉमिकली हमें नजर आ रहा है कि हर तरफ अंधेरा है, यानी कि द बेस्ट जो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन क्या है? लॉकडाउन कर दें। कोरोना वायरस का बेस्ट सोल्यूशन है कि पूरी दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ पीपल आज घरों के अंदर, और हम भी यानी कि यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बजाय इसके कि हम एक फिजिकल जगह पे इकट्ठे होकर बात कर रहे होते, लॉकडाउन कर दिए। और लॉकडाउन अभी ह्यूबे प्रोविंस में जब लॉकडाउन खत्म हुआ है, उसके बाद इंटरेस्टिंगली जो लॉकडाउन खत्म करने के बाद जो इकदाम है वो क्या है? वो ये है कि हर बंदा जब निकलेगा तो एक ऐप लेके चलेगा अपने मोबाइल फोन में, और वो ट्रैक किया जाएगा कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो जो सोल्यूशन है वो बहुत डार्क है, वो बहुत अंधेरे वाले, यानी कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें नाउमीदी नजर आ रही है। इस नाउमीदी में एक जो रोशनी की किरण मुझे नजर आई, वो बीबीसी की एक रिपोर्ट थी कि जिसमें बीबीसी ने रिपोर्ट किया, और उसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ कि द लॉ ऑफ जनरोसिटी कम्बैटिंग कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। और उसमें ये बताया कि लोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से डरे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, टॉयलेट पेपर्स के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, टॉयलेट पेपर्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो मगरब है उसके अंदर, और यहाँ पे लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं और वो बाहर आते हैं और वो घर नहीं जाते, वो वहाँ पे खड़े होके वो जो राशन दिया होता है वो लोगों में तकसीम करने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जो है वो सब डरे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो है वो क्या नाम है, राशन तकसीम कर रहे हैं। और फिर उसने यानी कि हवाला दिया कि ये असल में एक चीज़ होती है जिसका नाम ज़कात होता है, और ये 2.5% जो है वो हर ईयर की अर्निंग्स के ऊपर वो ये लगाते हैं। और पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान 1% ऑफ इट्स GDP चैरिटी के अंदर लगाता है।
اور یہ وہ ہے جو کہ رپورٹڈ ہے. تو اکارڈنگ ٹو رپورٹڈ اسٹیٹسٹکس یو کے صرف 1.3% جی ڈی پی کا چیریٹی کے اندر لگاتا ہے. کینیڈا 1.2%. انڈیا لیس دین 0.5% چیریٹی کے اندر جو ہے وہ اس میں لوگ چیریٹی دیتے ہیں, اور یقیناً اس میں مسلمان ہی ہوں گے جو کہ چیریٹی دیتے ہوں گے. تو وہ یعنی کہ حیران تھے کہ کیسے یعنی کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں لیکن مسلمان جو ہے وہ یہ کریں. اور مجھے خیال آیا کہ یہ اسلام ہے, یہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام ہے جو کہ آپ کو ہر روز میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ کیمپینز کر رہے ہیں. جو ادارے ہیں جو کہ پہلے سے ان کا ایکسپیرینس ہے ریلیف پہنچانے کا, وہ اس وقت سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کے اندر راشن کے جو پیکٹس ہیں وہ تقسیم کیے جائیں. اور سبحان اللہ یعنی کہ یہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جو الفاظ ہیں وہ حق ہیں, کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی یہ 110 نمبر آیت ہے, کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, مسلمانوں کی جو امت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل اخرجت للناس, جن کو نکالا گیا ہے, جن کو پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف, تاکہ تم نیکی کا حکم دو, اور تنہون عن المنکر, اور تم منکر سے روکو, برائی سے روکو. اور یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح اور غلط بتانے والا بنایا ہے, اور جب کوئی پرابلم آئے تو مسلمان بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب کوئی کیٹاسٹرفی آئے تو مسلمان بتاتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے, وہ حق الفاظ ہیں. اور یقیناً یہ کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے جو اسلام کا نظام جو ہے وہ نافذ کیے رکھا, تو ہمیں نظر آیا کہ یہ جو خیر ہے, تم خیرہ, تجھے خیر ہے, جو بیسٹ جو امت ہے اس نے کیسے ڈیمونسٹریٹ کیا. تو ایک طرف میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز دی کہ جو لیڈنگ جو ریاست ہے امریکہ, وہ اس کیٹاسٹرفی کے اندر کیسے ڈیل کر رہی ہے, اور یعنی کہ لٹرلی یعنی کہ کیا ڈیل کر رہی ہے. وہ امریکہ نے فرانس کا جو ایک جہاز تھا جس کے اندر پی پی ای اکوپمنٹ تھے, وہ رن وے پہ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے امریکی جو کچھ آفیسرز تھے انہوں نے اس کو چوری کر لیا. وینٹیلیٹرز جرمنی کے اندر زیادہ ہیں, جرمنی میں اتنا زیادہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات نہیں ہوئی ہیں, جرمنی کے وینٹیلیٹرز ایکسیس میں ہیں, اٹلی کے پاس بہت کم ہیں. یورپین یونین یہ جو تصور انہوں نے دیا تھا, نیو ورلڈ کا تصور, یورو زون کا تصور, یورپی یونین کا تصور, کہ ہم سارے اتحاد کر کے جو ہے وہ ایک پاور بنائیں گے, وہ اتحاد کہاں ہے؟ وہ اتحاد کہاں ہے کہ جب اٹلی کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور جرمنی جو ہے وہ ان کے پی 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 اکوپمنٹ جو ہے وہ چھین رہا ہے, جب فرانس سے جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے. تو اس کے برعکس اسلام کا جو نظام تھا, وہ اگر میں یعنی کہ اس کی ایک ایگزامپل دوں تو وہ حضرت ابوبکر کا جو خطبہ تھا جب وہ ان کو خلیفہ جو ہے وہ ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے دیا, اور وہ کافی لمبا خطبہ ہے, اور ایک اسٹیٹسمین شپ کے اندر زبردست ایگزامپل ہے. یعنی کہ یہ جو امریکی اور برطانوی اور یہ جو ویسٹ کی جو جتنی بھی یہ یونیورسٹیز ہیں جس میں پولیٹیکل سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان ساروں کا جو نچوڑ ہے وہ ایک طرف, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو یہ خطبہ ہے وہ ایک طرف ہے. اور اس میں سے میں ایک پورشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس تک نہ پہنچاؤں, اور تم میں سے طاقتور میرے لیے کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے وہ نہ لے لوں جو کہ اس کا فرض ہے اللہ کی طرف. تو یہ زبردست ایک پرسپیکٹو ہے دنیا کو دیکھنے کا, دنیا کو چلانے کا ایک زبردست پرسپیکٹو ہے. اور وہ پرسپیکٹو یہ نہیں ہے کہ ایک پرائس ٹیگ لگایا جائے ان مرنے والے لوگوں کے اوپر,
یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کیا کاسٹ ہے مرنے والے لوگوں کی اور کیا کاسٹ ہے اکانومی کو بچانے کی، اور پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کون سی کاسٹ زیادہ ہے۔ یہ طریقہ کار دنیا کو چلانے کا ایک ہے اور اسلام کا طریقہ کار ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کمزور جو ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق نہ دلاؤں، تو وہ کمزور ہے۔ تو آج امریکہ کے اندر جن کے پاس میڈی کیئر یا میڈی کیڈ نہیں ہے اور ان کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ گھر جا کے مرے۔ امریکن جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ان کے لیے خاموش ہے۔ ان کے لیے کیا، ان کے پاس وہ لوگ جو کہ میڈیکیئر اور میڈیکیڈ کے پروگرام کے اندر شامل ہیں ان کے لیے بھی وینٹیلیٹرز نہیں ہیں۔ تو یہ حال ہے اس سسٹم کا جو کہ ریسورسز کو اس جگہ ڈائیورٹ کرتا ہے جہاں پہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئی فونز اور گاڑیاں اور ٹیکنالوجی اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے سارا ریسورس، اور وہ ریسورس اگر جہاں پہ جانا چاہیے وہاں نہیں جا پاتا۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا ایک رول جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ میرے لیے جو ہے وہ کمزور جو ہے وہ طاقتور ہے، تو اگر کمزور کو اس کا حق نہیں ملا تو وہ طاقتور ہے میرے لیے، اور اگر طاقتور نے ابھی تک جو اس کے اوپر ڈیو ہے، جو اسے زکوٰۃ دینی ہے، جو اس نے مال جو ہے اس میں سے جزیہ دینا ہے، یا اس نے مال جو ہے وہ کوئی مال دینا ہے، تو وہ جب تک وہ نہیں دیتا وہ میرے لیے کمزور ہے۔ اور یقیناً حضرت ابو بکر نے وہ کر کے دکھایا جب زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی۔ اور ایک تو یہ ایسپیکٹ تھا ان کی زندگی کا، ایک زبردست روشن مثال ہے خلافت کے پہلے دور میں سے، اور کہ جس میں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ حق جو ہے جس سے لینا تھا اس سے لیا بھی، اور حق دینے کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی بھی بڑی زبردست اگزامپل ہے۔ یقیناً آپ میں سے کچھ بھائیوں نے شاید سنی ہوگی کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک گھر سے نکلتے ہوئے نظر آئے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ نکل گئے، تو انہوں نے اس گھر میں جا کے جو ہے وہ جا کے پتہ کیا کہ حضرت ابو بکر کیوں آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر اس وقت خلیفۃ الرسول تھے، یعنی کہ پوری جو مسلمانوں کی ریاست تھی اس کے لیڈر تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ تھے۔ حضرت عمر جو ہے وہ اس گھر میں جاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ یہ شخص کیوں آیا تھا اس گھر میں نا، تو اندر سے ایک خاتون جو ہیں، بوڑھیا خاتون جو ہیں وہ نکلتی ہیں، عمر رسیدہ اور وہ نابینا ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کون بندہ ہے لیکن یہ آتا ہے اور میرے گھر کے جو صفائی ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، اور میرے کپڑے بھی دھو جاتا ہے، اور کھانا بھی بنا جاتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ اگلے دن کا جو ناشتہ ہے وہ بھی بنا کے چلا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ لیڈر تھا، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، یہ وہ بورس جانسن نہیں ہے جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو تھوڑی سی چھینکیں لگی تو وہ جو ہے وہ گھر میں محصور ہو گیا، یہ وہ بورس جانسن نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ آن دا گراؤنڈ تھے، جنہوں نے صرف وہ خطبہ نہیں دیا تھا، جنہوں نے صرف وہ باتیں نہیں کی تھی کہ میں کمزور کو کمزور کا حق دلاؤں گا، بلکہ وہ ایک ایسی بڑھیا جس کے پاس کوئی اس کا یعنی کہ ان کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا جو کہ ان کی ہیلپ کرے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خود ایک بڑھیا کے گھر جا کے اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے کپڑے دھوتے ہیں، اس کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ یہ تھے وہ خلیفہ، اور یعنی کہ ان کے پھر بعد میں آنے والے جو حضرت عمر تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے مشہور یعنی کہ کہاوتیں سنی ہوں گی، اور مشہور جو ہے وہ سٹوریز آپ نے سنی ہوں گی، اور بڑی زبردست ایک وہ ٹائم تھا جب مدینہ، مطلب جو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے جس میں مسلمان بھی اوور ویلم ہو سکتے ہیں، تو یعنی کہ یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ ویسٹ کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تو یہ تو یعنی کہ آپ اپنی یعنی کہ ایک ریاست بنائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کرونا وائرس تو وہاں پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یس، مسلمانوں کے بالکل ہی شروع کے دور کے اندر مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، حضرت عمر کا دور تھا اور بہت برے حالات تھے، اور حضرت عمر جو ہیں وہ مدینہ کی گلی گلی میں پھر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ تو نہیں ہے جو بھوکا
भूखा हो, प्यासा हो, किसी को राशन पहुंचाना हो, और वो गलियों में घूमते घूमते जो है वो ये देखते हैं, और उनको कोई आवाज़ नहीं आती, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते हैं कि ए अल्लाह तू, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने अपने बंदे का जो है वो इज्जत रख ली। लेकिन इसी असना में जो है वो उनको दूर से कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, और वो इंक्वायर करने के लिए थोड़ा सा करीब जाते हैं, और उनको नज़र आता है, उनको आवाज़ आती है कि बच्चे रो रहे हैं और सोने का टाइम है और सो नहीं पा रहे। तो हज़रत उमर जो है वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या मसला है। तो अंदर से एक खातून जो है वो कहती हैं कि और मैं जो हूँ, मेरे पास खाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं हांडी के अंदर जो है वो पत्थर रख के उसको हिलाती हूँ ताकि बच्चे जो है वो समझें कि खाना बन रहा है, और जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो ये बच्चे सो जाते हैं। तो ये रो रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरा कोई जो है वो वारिस नहीं है जो कि मुझे ला के दे सके। तो सुबहान अल्लाह, हज़रत उमर जो है वो अपने गुलाम असलम के साथ होते हैं, और वो उनको लेके जो है वो फ़ौरन बैतुल माल जाते हैं, एक बोरी पकड़ते हैं, उसमें चीज़ें डालते हैं खुद से, और अपने कंधे के ऊपर वो बोरी लाद देते हैं, और उनका जो गुलाम है असलम, वो ये कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये आप मुझे दे दें, मैं ले जाता हूँ। लेकिन जो हज़रत उमर है वो कहते हैं कि क्या तुम आखिरत के दिन भी मेरा बोझ पकड़ोगे, तो तुम हट जाओ और मैं खुद जाके दूंगा। ना सिर्फ ये कि वो बोरी उठाते हैं अपने कंधे के ऊपर, बल्कि वो उस खातून के घर जाते हैं, वहाँ पे वो राशन देते हैं, वो खातून जो है वो उसका खाना बनाती है, वो खाना जो है वो बच्चे खाते हैं, वो बच्चे खा के सो जाते हैं। और तब हज़रत उमर जो है वो जब वो देखते हैं कि उन बच्चों की जो चेहरा है उसके ऊपर रौनक आ जाती है, तो सुभान अल्लाह वो भी खुश हो जाते हैं। ये थे मुसलमानों के वो लीडर्स, ये थी मुसलमानों की वो रियासत जो कि लोगों की देखभाल करती थी। वो लोगों की लाइफ्स के ऊपर कॉस्ट एनालिसिस नहीं करती थी। यानी कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कि हम हैंडल ना कर पा रहे हों, लेकिन कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं की जाएगी इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की हुक्मरानी के अंदर, कि पहले बैंक्स को बेल आउट कर दिया जाए, जिन्होंने सूद का जो है वो कारोबार जमा रखा है, जिन्होंने सट्टाबाजी का, डेरिवेटिव्स का कारोबार जमा रखा है। और यानी कि अगर आज खिलाफत होती और आज वो निज़ाम होता, तो आज वो जो अमेरिका में जो सूजन फिनली के वाक़े के बारे में मैंने आपको मिसाल दी, जो कि कोरोना वायरस से नहीं मरी थी बाय द वे, वो ना मरती, और अगर आज वहाँ पे भी इस्लाम नाफिज होता तो आज उसको भी खलीफा वक्त जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता उसके लिए। और मेरे भाइयों, ये जो निज़ाम है जो कि अपने लोगों की देखभाल करता है, इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, पहले ही काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि इस निज़ाम का निफाज, इस निज़ाम की अहिया, इस तर्ज़ ज़िंदगी की अहिया जो है इसको वापस लेकर आना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और कुरान की बेशतर आयात के अंदर और हदीस के अंदर जो है वो इसके दलाइल मौजूद हैं। कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और इसी तरह आगे फिर वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और फिर इसी तरह आगे वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। तो जो लोग उसके मुताबिक हुक्मरानी नहीं करते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया है, तो वही जालिम हैं, वही फासिक हैं और वही काफिर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ये फ़र्ज़ करार देते हैं कि वो निज़ाम जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाजिल करता है उसको नाफिज किया जाए, और जो भी उसको नाफिज नहीं करेगा क्या नाम है, उसको वो गुनहगार होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहदीस हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनु इसराइल की सियासत अंबिया किया करते थे, और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, और मेरे बाद जो है वो खुलफा होंगे और वो कसरत से होंगे, तो तुम एक के बाद दूसरे की बैत करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हमें एक निज़ाम के बारे में उसका नाम तक बता के जा चुके हैं, और उन्होंने बताया कि वो उसका नाम खिलाफत होगा,
اور وہ نظام تھا جو کہ ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا، وہ نظام تھا جو کہ اس کے بعد حضرت عمر نے نافذ کیا، وہ نظام تھا جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا، وہی وہ نظام تھا جو کہ حضرت علی نے نافذ کیا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے نافذ کیا. اور وہ نظام تھا جو کہ 1300 سال تک مسلمانوں کی جو افیئرز کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور 1300 سال کے اندر کوئی بیل آؤٹس نہیں دیے گئے بینکس کو. 1300 سال میں وبائیں آئیں، 1300 سال کے اندر قحط آئے، 1300 سال کے اندر بہت بڑی پیمانے پہ آگ لگی، 1300 سال میں بہت بڑے پیمانے پہ زلزلے آئے، لیکن یہ وہ ریاست تھی جو کہ جہاد بھی کری تھی اور جو کہ مسلمانوں کی دیکھ بھال بھی کری تھی. تو جب ریسورسز کو مسلمانوں کی دیکھ بھال کی طرف جو ہے وہ لے کے جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کو اس جگہ پہ لے جایا جاتا تھا. اور یعنی کہ یہ وہی خلافت تھی جس میں ابن النفیس تھے، جنہوں نے پورا جو بلڈ سرکولیشن کا جو نظام ہے جو کہ آج میڈیکل سائنس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، اور وہی میڈیکل سائنس جس کے بارے میں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی اٹلی کا میڈیکل ہیلتھ کیئر سسٹم بڑا زبردست ہے، اور امریکہ کا میڈیکیئر اور میڈیکیٹ بہت زبردست ہے. تو جس بنیاد کے اوپر وہ رکھا گیا تھا وہ مسلمانوں کی ایک یعنی کہ ایک زبردست عالم تھے ابن النفیس. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے بلڈ جو ہے وہ پورے باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے. ابن سینا بھی اسی نظام کا ایک پروڈکٹ تھے. ابن سینا یعنی کہ دی کینن آف میڈیسن ایک کتاب ہے جو کہ ورلڈ نون کتاب ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ماڈرن جو آج ہیلتھ کیئر کا جو نظام ہے، میڈیسن کا جو نظام ہے، وہ اسی کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا ہوا ہے. نپولین کا جو ایک ساتھی تھا، وہ گومار نام تھا اس کا، وہ ایجپٹ جو ہے اس نے نپولین نے کافی اٹیمپٹس کی ایجپٹ کو فتح کرنے کی، مصر کو فتح کرنے کی. تو اس میں سے ایک دفعہ وہ جب گیا تو گومر نے جو ہے اس کو آ کے بتایا کہ زبردست وہاں پہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے جو کہ جس کے اندر پراپر سٹاف ہے، اور اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جاتا. کوئی بھی شخص جس کو کوئی بھی بیماری ہو وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور نپولین یعنی کہ ابھی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یعنی کہ اب ریسنٹ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یعنی کہ وہ حیران تھا نپولین جو کہ دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے عزائم رکھتا تھا. تو اس کا جو ساتھی ہے وہ آ کے بتا رہا ہے کہ زبردست نظام ہے وہاں پہ، کوئی بھی آ کے وہاں پہ جو ہے وہ میڈیکل جو اسسٹنس ہے وہ لے سکتا ہے، اور اتنا زبردست نظام ہے کہ ہر پیشنٹ کے اوپر 2 نرسز ہوتی ہیں. اور جب ایک شخص جو ہے وہ اگر وہ فزیکلی مسئلہ نہ ہو بلکہ اس کو کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو تو اس کے لیے الگ وارڈ ہے. تو یہ کانسیپٹ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ کانسیپٹ ویسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. جب مسلمان جو ہیں وہ میڈیسن اور سرجری کی ٹیکنیکس ڈیولپ کر رہے تھے تو یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز میں تھا، وہ پھونکوں سے علاج کرتے تھے. تو وہ حیران تھا کہ کیسی زبردست وہاں پہ نظام ہے کہ وہاں پہ وارڈز ہیں. یہ وارڈز کا کانسیپٹ نہیں تھا ویسٹ کے اندر. تو پھر جب ایک بندہ یا تو وہ سائیکولوجیکل کوئی مسئلہ یا وہ فزیولوجیکل مسئلے کی وجہ سے آیا ہوا تھا اور وہ صحتیاب ہو جاتا ہے تو ریہیبلیٹیشن کا الگ وارڈ ہے. تو اس کو کچھ عرصہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کے وارڈ میں رکھا جاتا ہے. تو اگر فرسٹ اس کی پٹی وغیرہ ہے اور اس کا فریکچر وغیرہ ہے تو اس کو ہیل ہونے دیا جاتا ہے. اور پھر جب وہ ہیل ہو جائے تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو 5 پیسز آف گولڈ دیے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ یہ وہ سسٹم تھا جو کہ لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا. اور سبحان اللہ یعنی کہ جو میں نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی، یہ جو BBC کی جو رپورٹ تھی، آپ سوچیں کہ جب لوگ اپنے پرسنل انیشیٹو کے پر زکوٰۃ کے پیسے اور خاص طور پہ یعنی کہ جب وہ ٹی وی کے اوپر کچھ علماء نے یہ اعلان بھی کیا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو دینے کے لیے رمضان کا ویٹ نہ کریں اور پہلے ہی زکوٰۃ اپنی نکال دیں کیونکہ ابھی ضرورت ہے لوگوں کی، اور یعنی کہ فیل انف یہ صحیح بات ہے. تو لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے دیے اور لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی دن رات جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اندر کام کر رہے ہیں. اور لوگ کورونا وائرس کے باوجود جو ہے وہ ماسک پہن کے جو ہے وہ لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ کو ہر روز جو ہے وہ ایسی ویڈیوز اور پکچرز مل جائیں گی. تو ٹھیک ہے یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا ہے یعنی کہ شو آف بھی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یعنی کہ یہ امت کے اندر خیر کو بھی شو کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب ایک پرسنل انیشیٹو کے اوپر لوگ زکوٰۃ کو خود سے کلیکٹ کر کے خود دے رہے ہیں اور لوگ
لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ سارا جو راشن ہے. جب ایک ریاست زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی اور وہ اموال جو کہ ریاست جب کلیکٹ کرے گی اور اس کو ادھر خرچ کرے گی جب کیا نام ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، اور کوئی بینکس نہیں ہوں گے جن کو بیل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، جو کہ سٹہ بازی میں انوالوڈ ہیں. یعنی کہ یہ کیسی سمجھداری ہے کہ اگر آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ جوئے کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ جوئے میں جا کے ہار جاتا ہے تو آپ دوسروں سے پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ اس کا جوا جو ہے اس کو پورا کر دیں. تو وہ بینکس جو کہ ڈیریویٹیوز اور بانڈز اور فیوچرز میں انویسٹ کرتے ہیں، جو کہ سراسر سٹہ بازی ہے، وہ جب کریش کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مارکیٹس کریش کر گئی ہیں، فائنینشیل مارکیٹس کریش کر گئی ہیں، ان کو بیل آؤٹ کرنے کے بارے میں پہلے سوچ رہے ہیں. تو یہ وہ ریاست ہوگی جو کہ اموال کو اس جگہ پہ لگائے گی جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی ٹرانکولیٹی لائے گی پوری دنیا کے اندر جو کہ اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں بھی دیکھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کا اختتام اسی کے اوپر کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو کامنٹس ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. کامنٹس میرے پاس لوڈ، میں ذرا اس میں سے دیکھتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. تو یہ پہلا کامنٹ جو ہے وہ جو میں لوں گا وہ ہے سعادت علی بھائی کا. اور جی تو بس امت وہی کہہ رہے ہیں کہ بس امت میں یہ والا بیہیویئر چینج نہیں ہوتا کہ وہ سسٹم کو اکاؤنٹ کریں. تو جزاک اللہ خیر. یہ جو ریالٹی ہے یہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ایک فرض ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ممبر پر کھڑے ہو کے بیان دے رہے تھے، اور ایک شخص جس کا نام نہیں ہمیں ملتا، یعنی کہ وہ ایک نارمل ایک عام انسان تھا، کوئی مطلب نون صحابی نہیں تھے وہ، اور اس نے کہا کہ آپ نے جو کپڑے ہیں وہ زیادہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کا جو لباس ہے وہ کیونکہ آپ کا جو قد ہے وہ زیادہ لمبا ہے، تو لیکن جو مال جو ساروں میں تقسیم ہوا تھا وہ تو کم تھا. تو انہوں نے کاؤنٹ کیا ان کو کہ یہ آپ نے کیسے جو ہے وہ یہ کیا ہے جبکہ آپ کا حق تو کم کا تھا. تو حضرت عمر کے بیٹے نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اپنے والد کو اپنا حصہ دیا. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو کام کیا اس شخص نے یہ والنٹری کام نہیں تھا، یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ فرض ہے. یہ تمام مسلمانوں کے پر فرض ہے کہ وہ اپنے جو رولر ہے اس کو کام کریں. تو جزاک اللہ خیر. تو کچھ کامنٹس ہیں. اچھا تو یہ رحیم گلا ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے لوگ تھے، ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے. تو میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا، اور میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا. یہ یعنی کہ وہ واقعات آپ سب کو یاد ہوں گے کہ جب 2008 میں زلزلہ آیا، اور اس کے بعد متعدد کبھی سیلاب آیا کبھی کیا آیا، اور ہم نے دیکھا کہ امت کے اندر جو خیر تھا وہ سامنے آیا، اور امت نے جو ہے وہ رسپونڈ کیا. اسٹیٹ نے رسپونڈ نہیں کیا لیکن امت نے رسپونڈ کیا. لوگوں نے اپنی جو مجھے اسی طرح یاد ہے شاید اس ٹائم پہ رمضان چل رہا تھا، اور لوگوں نے اپنی افطاریاں اپنی سحریاں جو ہے وہ
کھلے میدانوں میں کی زلزلے کے اندر. اور اس طرح آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آج بھی لوگ ان تک محنت کر رہے ہیں, لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں. اور آج بھی کیا نام ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے سے دے رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ یس ایمان والے لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں حکمران کی بات کر رہے ہیں. تو حکمرانوں کے پاس ایمان نہیں ہے یا اس کی بہت زیادہ کمی ہے, اور ان کے لیے دنیا ہی سب ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ انسٹیڈ آف کہ وہ فرنٹ ٹائم کے اوپر آئیں, جیسے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی ایگزامپلس دی, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پروٹیکشن کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, انہی کا سوال ہے کہ اتنے فرقے ہیں, خلیفہ کون ہوگا؟ تو ویسے تو یعنی کہ اس کے اوپر ایک کافی ڈیٹیل ڈسکشن موجود ہے, لیکن میں بہت ہی کوئکلی اس کو ایڈریس کرتا ہوا جاؤں. دیکھیں, فرقے اور اسکول آف تھاٹ یا فقہ جو ہے اس کے اندر ایک ڈفرینس ہے. جو اگر آپ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں, اور مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, اگر آپ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شافعی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی, تو یہ ان اختلافات کی وجہ سے مسئلہ ہے. تو میں اس سے اگری نہیں کروں گا, اور میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بیسیکلی مسلمانوں سے جو ریکوائرڈ ہے in the case of political system, وہ فقہی یونٹی ریکوائرڈ نہیں ہے, اور نہ ہی مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ تمام کے تمام ایک ہی اوپینین کو فالو کریں. ڈفرینس اوپینین کا الاؤڈ ہے اسلام کے اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں اور اجماع صحابہ ہے اس کے اوپر کہ ایک ایشو کے اوپر ایک سے زیادہ رائے موجود ہو سکتے ہیں. تو اور وہ ود پیسج آف ٹائم جو رائے تھی وہ فقہ ایک اسکول آف تھاٹ بن گئے, اور وہ ایک علمی بحث تھی ان کے درمیان, اور جو کہ ابھی بھی ہونی چاہیے. جیسے یعنی کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوتی ہے, یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی کی کوئی فیلڈ لے رہے ہیں تو 4G ہونا چاہیے یا LTE ہونا چاہیے, اس کے اوپر ایک پوری ڈسکشن ہوئی. اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ دیکھو کیا نام ہے, ویسٹ جو ہے وہ یہی نہیں طے کر پایا کہ 4G ہونا چاہیے یا LTE ہونا چاہیے, سوری وائی میکس سوری. تو یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کے اندر علم ہوتا ہے, علم کی ایک برانچ ہو کوئی بھی, اس کے اندر ڈفرینس اوپینین موجود ہوتے ہیں. اور یہ فقہ جتنے بھی ہیں تمام ڈفرینس اوپینینز اس کے اندر ہیں, اور تمام فقہ جو ہے وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ جو بھی امام ہوتا ہے, جو بھی لیڈر ہوتا ہے, جو بھی رولر ہوتا ہے, اس کا جو اوپینین ہوتا ہے وہ اختلاف کو ختم کرتا ہے. امر الامام یرفع الخلاف, یہ ایک شرعی قاعدہ ہے جو کہ ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے کہ having all these differences اسلام کیسے جو ہے وہ دو ڈفرنگ ویوز کے اندر سے ایک ویو کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. تو خلیفہ جو ہے وہ کون ہوگا؟ آج یہ تمام فرقے موجود ہیں, لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا, کس فرقے سے ہوگا. آج کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عارف الوی جو ہے وہ کون سے فرقے سے بلانگ کرتا ہے. آج کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا نام ہے, یعنی کہ جو رولرز ہیں حسنی مبارک تھا یا اس کے بعد اب CC ہے, تو یہ اس کا کون سا فرقہ, آج بھی نہیں پوچھا جاتا. تو پولیٹیکل معاملات کے اندر اسلام ہی ہمیں وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ پولیٹیکل یونٹی لے کر آئی جائے. اور خلافت وہ نظام ہے جو کہ پولیٹیکل یونٹی کا نظام ہے, وہ فقہی یونٹی کا نظام نہیں ہے. یعنی کہ فقہی طور پہ سارے ایک فقہ کے اوپر نہیں ہوں گے, بلکہ پولیٹیکل میٹرز کے اندر تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک لیڈر کو فالو کریں گے. تو یہ خلافت کا نظام ہے. جی تو سودی نظام سے نجات کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, جزاک اللہ خیر, تو بڑا اچھا سوال ہے. اس میں بھی یعنی کہ ہم کافی یعنی کہ پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے. سودی جو نظام ہے اس کے اوپر کوئی
کوئی ڈفرینس نہیں ہے. دیر کین بی نو سود انوالوڈ ان ٹرانزیکشنس خلافت کے اندر, اسلام کے نظام کے اندر. تو سودی نظام جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا خلافت کے اندر. تو بڑی اچھی یعنی کہ کچھ دنوں پہلے ایک بھائی نے ایک ٹاک شیئر کی تھی اور بڑی زبردست اس کے اندر ڈسکشن تھی, اور میں آپ کو وہ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں سے ایک بات کہ دیکھیں جو کریڈٹ کا سسٹم ہے وہ اسلام کے اندر بھی ہوگا. اسلام میں بھی کریڈٹ کا تصور ہے. کریڈٹ کا مطلب ہے کہ میں کسی کو قرضہ دے دوں اور وہ مجھے پھر وہ کسی ٹائم پہ واپس کر دے, یہ کریڈٹ ہے. اور میں اس کریڈٹ کی بنیاد کے اوپر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو یہ جائز ہے, اور جب میرے پاس پیسے واپس آئیں گے تو میں واپس کر دوں گا. لیکن کریڈٹ کو بزنس بنا لینا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو کریڈٹ کو بزنس بنانا ہے یہ اصل میں وہ سود ہے سارا. اور وہ یعنی کہ وہ صرف سود نہیں ہے بلکہ وہ یعنی کہ وہ بانڈز ہیں, وہ ڈیریویٹیوز ہیں, وہ فائنینشیل پوری مارکیٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ $80 ٹریلین ریئل اکانومی ہے, دا ریئل اکانومی, جس میں ایکچولی میں جا کے کوئی چیز خریدتا ہوں, میں جا کے کوئی کموڈیٹی خریدتا ہوں, میں جا کے کوئی سروس خریدتا ہوں. دس از دا ریئل اکانومی جو آن گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو $250 ٹریلین کی جو ڈیٹ کی مارکیٹ ہے جس میں ڈیٹ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو یہ اصل پرابلم ہے کیپٹلزم کے اندر. تو جس کی وجہ سے بہت بڑی منی سرکولیشن رکھنی پڑتی ہے. تو اس منی سرکولیشن کو سسٹین کرنے کے لیے پرنٹنگ آف منی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر انفلیشن ہوتا ہے, اور پھر وہ شرح سود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. تو یہ سارا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا اسلام کے اندر, کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ سود کے اوپر کاروبار کیا جائے, سود کو بزنس بنا دیا جائے. تو یہ اور اسی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی کیش فلو کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور جیسے آج اور یعنی کہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور جو کانسیپٹ ہے وہ سونا اور چاندی کی بائی میٹالک اسٹینڈرڈ ہے کرنسی کا, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی نظام میں, اسلام کی ریاست کے اندر رائج ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح سے اس کو اس سے نجات حاصل کریں گے. جی, تو ذیشان کا سوال ہے کہ خلافت ہوتی تو اس مسئلے کو یعنی کرونا کو کیسے ہینڈل کرتی. تو اچھا, جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں اسلام جیسے ہر مسئلے کا حل دیتی ہے, تو اس مسئلے کا بھی حل دیتی ہے الحمدللہ, اور بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے. اور یعنی کہ وہ ٹائم بھی آیا, جیسے میں نے کہا کہ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک قحط آیا تھا, تو حضرت عمر کے ہی دور کے اندر طاعون کی وبا بھی پھیلی تھی شام کے علاقے کے اندر. اور اس طاعون کی وبا کے اندر جلیل القدر صحابی جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے بارے میں بالکل ایک سمپل سی ایک وہ یعنی کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس جگہ پہ پایا جائے جہاں پہ ایک وبا پھوٹ جائے تو وہاں سے نہ نکلے, اور کوئی اور شخص کہیں اور سے اس جگہ پہ انٹر نہ ہو. تو یہ سمپل سا ایک رول ہے. اگر یہ ہیوبے پروونس کے اندر یا ووہان جو سٹی ہے اس کے اندر پہلے دن ہی نافذ ہو جاتا تو یہ اتنا بڑے لیول کے اوپر وبا پھیلتی نہ. اس کے علاوہ یعنی کہ ایک اور جو یعنی کہ حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بیمار اونٹ ہے اس کو باقی اونٹوں سے الگ رکھا جائے. تو جو بھی بندہ کیا نام ہے اس کو اس میں سمٹمز نظر آئے تو اس بندے کو جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ طبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں اور اس کو سیپریٹ کر دیا جائے جب تک کہ اس کی سچویشن بہتر نہیں ہو جاتی, یا اگر وہ اس کو ارجنٹ میڈیکل نیڈ ریکوائرڈ ہے تو وہیں پہ اویلیبل بھی ہو سکے. یہ نہ ہو کہ وہ اس کو گھر بھیج دیا جائے اور پھر جب وہ بہت بیمار ہو جائے اور بالکل اینڈ پہ آ جائے تو پھر وہ آ کے جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ آتے ساتھ ہی لگ جائے. تو اسلام بڑے سمپل سولوشنز دیتا ہے, اور اسلام یعنی کہ 1300 سال تک اسلام نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک نظام کو رائج کیا, اور مسلمانوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے موریتانیہ سے لے کر جو ہے وہ انڈونیشیا تک اتنی بڑی ایک ریاست چلائی. وینا کے گیٹس کے تک ہم پہنچ گئے تھے, اور یعنی کہ کوئی بھی گزرگاہیں جو ہے وہ ہمارے علاقوں سے نہیں, مطلب ایسی کوئی گزرگاہ نہیں تھی جو کہ
قافلے نہیں تھے جو کہ ہمارے رستوں سے نہیں گزرتے تھے. تو ہم مسلمانوں نے ایسے بہت سارے واقعات، ایسے بہت سارے وبائیں، ارتھ کیٹاسٹروفیز دیکھی ہیں، اور مسلمانوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے انہی احادیث کی روشنی کے اندر. تو یہ کامنٹ ہے سلیم صاحب کا. اچھا، رحیم گل صاحب، سلیم. یہ عمیر صداقت کا ہے. عبداللہ بھائی ذرا ٹیک، یہ مجھے ایسا نہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں ہمیں ٹیکسز پر نوٹ ڈالا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتے ہیں مجھے، یا کوئی اور بھائی اس کو کلیریفائی کرتے ہیں جو عمیر صداقت کا کامنٹ ہے. اچھا، عبدالرحمان. ٹھیک ہے، تو عبدالرحمان بھائی جو ہیں ان کا کامنٹ ہے تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو اچھا، تو عبدالرحمان بھائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے وہ یہ جو شعور ہے، جو جیسے آج ہم نے ڈسکشن کی، تو ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو یعنی کہ یہی انہی میڈیا پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جائے، اور لوگوں کو یہ اپنے جو کانٹیکٹس ہیں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، اپنے جو آپ کے جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان تک یہ بات لے کے جائی جائے کہ اصل میں دیکھیں ایسا نہ ہو کہ 2008 میں جس طرح سے فائنینشیل کرائسس آیا. اور میں حیران ہوتا ہوں، وہ ایک بھائی بڑے اچھے کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک کیا نام ہے، ایک ظالم حکمران، فرض کریں افریقہ کا کوئی ظالم حکمران ہے، اور اس نے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا ہو، اور آپ یقیناً یعنی کہ سنتے ہوں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا ٹرائل چلتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا ہوتا ہے. لیکن وہ سوٹ بوٹ پہن کے وہ جو اکنامک ہٹ مین ہے، وہ جیسے یہ رضا باقر ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ جب آ کے ایسی پالیسیز ڈیوائز کرتے ہیں جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو آگ لگا دیتے ہیں. وہ جو لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ بالکل اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ، یعنی کہ کتنی زبردست طریقے سے یہ اپنے اس ظلم کو جو ہے وہ ڈسگائز بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک پردہ بھی ڈالتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، الحمدللہ، یعنی کہ اب آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ وہ پردہ بھی جو ہے وہ ہٹ گیا ہے. آج پوری دنیا کے سامنے ہنری کسنجر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر فیل کر گیا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چیز پہنچائیں، یہ بات جو ہے وہ ہم لوگوں تک لے کے جائیں کہ دیکھیں وہ لوگ جو کہ اس ورلڈ آرڈر کے بنانے والے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو نظام ہے، جو کیپٹلزم ہے، یہ کلیپس کر گیا ہے. صرف اور صرف اس کی یہی وجہ ہے، اس کی برقرار رہنے کی، کہ آج اس کے خلاف، آج اس کے سامنے کوئی آلٹرنیٹ نظام نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا، تو ٹیکسز پہ بھی جزاک اللہ خیر عمیر بھائی جو ہے وہ ٹیکسز کے اوپر ہی سوال تھا ان کا. تو بیسیکلی اسلام میں بھی ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، لیکن اسلام میں ایک زبردست ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ایک حدیث کی صورت کے اندر ہے کہ ایک مسلمان کی جو جان اور مال ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو الا یہ کہ یعنی کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ دلیل موجود ہو. تو یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی. تو ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اسلام کے اندر، وہ بالکل ایک یونیک اور منفرد قسم کا نظام ہے، جس کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے، اور زکوٰۃ 2.5% لی جاتی ہے سال میں. جو بچت ہوتی ہے ایک انسان کے پاس،
اور مزید اور چیزوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، مرچنڈائز پہ ہوتی ہے. اس کے 8 مصارف ہیں، اسی طرح مال غنیمت ہے، مال فے ہے، جزیہ ہے، خراج ہے، عشر ہے. اور اس کے اندر کافی ڈیٹیلز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹائم کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. اسلام میں کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے جو کہ ظلم کے اوپر مبنی ہو. اور آپ کو میں ایک اسٹار قسم کا ایک اگر وہ ایک ڈفرینس شو کروں تو کیپٹلزم یا چلیں یعنی کہ برطانیہ کی اگر بات لیں تو برطانیہ یا اس سے پہلے جو نیدرلینڈز تھا یا اور جو پورچوگل تھا، یہ کولونیلسٹ ریاستیں تھیں. اور جن جن جگہوں پہ فرانس ہے جس طرح سے الجیریا کے اندر، تو جن جن جگہوں پہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ نافذ کیا، وہ آج ان سے نفرت کرتے ہیں. آج برطانیہ سے مسلمان پاکستان کے بھی نفرت کرتے ہیں اور انڈیا کے ہندو بھی نفرت کرتے ہیں، ادر دین وہ لوگ جو کہ ویسے ہی یعنی کہ انٹلیکچولی بکے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ نفرت کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ریاستیں تھیں وہ کالونائز کرتی تھیں اور وہاں کا جو مال ہے وہ چوز کے اپنے ایریاز میں لے کے جا کے وہاں پہ خوشحالی لے کر آتی تھی. اسلام کا اتنا زبردست نظام ہے کہ آج مدینہ کی ریاست سے نکلنے والا اسلام اگر وہ بھی جو ہے وہ کیا نام ہے ظلم پہ مبنی ہوتا تو آج اسلام جہاں جہاں موجود ہے وہ مدینہ سے نعوذ باللہ جو ہے وہ نفرت کرتا. لیکن آج اسلام جہاں جہاں موجود ہے الحمدللہ ہر بندہ ہر مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی جو مٹی ہے اسے بھی پیار کرتا ہے. تو سبحان اللہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو بھی نظام تھا ریونیو کلیکشن کا وہ ایک جسٹ بنیاد کے اوپر قائم تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ استحصال نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو اچھا، تو عبد الرحمان بھائی کا ایک سوال ہے کہ ابھی جو میتھڈ ہے وہ فریکشنل ریزرو کرنسی کی بات ہے اور پیپر منی جو ہے وہ آج ہے رائج ہے، اور کیسے فزیکل ٹریڈیبل کرنسی جو ہے اس کے اندر تبدیلی لے کر آئی جائے گی. دیکھیں یہ ایک بالکل ٹیکنیکل کوشچن ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس اس میں آلریڈی بہت مہارت رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر. دنیا کے اندر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک کائنڈ آف کرنسی جو ہے وہ دوسری کائنڈ آف کرنسی کے اندر تبدیل ہوئی ہو. برطانیہ کے اندر متعدد بار جو ہے وہ ابھی کرنٹ سسٹم سے پہلے کی بات کروں متعدد بار کبھی پیورلی وہ گولڈ بیس کرنسی تھی اور ایک ٹائم پہ پھر وہ پیورلی سلور بیس کرنسی ہوگی اور پھر دوبارہ سے اور پھر اب وہ بھی فریکشن ریزرو سسٹم اور پیپر منی کے سسٹم کے اوپر آ گئے ہیں. تو یعنی کہ ملٹیپل ٹائمز بہت ہی پہلے کی ہسٹری میں بھی ہوا ہے اور ایون ویری یعنی کہ لیٹسٹ جو ابھی جو ہسٹری ہے اس کے اندر بھی ہوا ہے کہ جب 17 کے قریب میں ہمیں ممالک تھے جنہوں نے اپنے اپنے جو کرنسیز تھیں، جو ڈوئچ مارک تھا اور جو یعنی کہ اٹلی کا اپنا یعنی کہ تھا، اور سارے انہوں نے اپنے ابینڈن کیا اور ایک دن جو ہے وہ وہاں پہ یورو چلنے لگ گیا. تو یہ آلریڈی اسٹڈیڈ ایک چیز ہے، ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، کچھ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ کیلکولیشن کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اس کا کیسے میکینزم ہوگا. اٹس ویری یعنی کہ ٹیکنیکل کائنڈ آف ڈسکشن جو کہ کوئی بھی آپ شخص جو کہ ابھی آپ کسی اسٹیٹ بینک کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے جا کے ملیں اور آپ اسے پوچھیں گے یار ایگزیکٹلی مجھے بتاؤ کہ کتنے پیسے اس وقت سرکولیشن کے اندر ہے، تو وہ مطلب وہ کچھ 2-3 شیٹ سے آپ کو نکال کے دے دے گا کہ یار یہ اتنا ٹائم اتنا جو ہے وہ پیسے اکاؤنٹڈ فور ہے اور باقی اکاؤنٹڈ فور نہیں ہے. وہ شاید وہ یعنی کہ کسی یعنی کہ انلیگل کام کے اندر لگے ہوئے ہیں یا کسی اور اس طرح کے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس ایگزیکٹلی ان کے پاس ایک فگر ہوتی ہے کہ جو کہ یعنی کہ ٹھیک ہے ان کی ایک ایسٹیمیٹ ہوتی ہے لیکن ایک فگر ہوتی ہے اور وہ ایگزیکٹلی اس کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے کہ یہ کیسے اس کو ٹرانسفارم کیسے کیا جائے گا اور کتنے دن لگیں گے اس میں اور کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ریاست قائم ہوگی. پوائنٹ اصل میں دیکھیں سمجھنے والا یہ ہے کہ ریاست اسلام کی ریاست جو ہے وہ سونا اور چاندی کے علاوہ کوئی بھی کرنسی جو ہے وہ اس کا اجرا نہیں کر سکتا.
اور وہ ایک ایسی کرنسی ہوتی ہے جو کہ اسٹیبل ہوتی ہے. اور جب سے فیٹ بیس کرنسی جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہوئی اور کیا نام ہے بریٹن ووڈس کے اندر اگریمنٹ ہوا اور اس اگریمنٹ میں تمام جو کرنسی تھی ان کو ڈالر کے ساتھ جو ہے منسلک کیا گیا اور ایونچولی 1977 میں جو ڈالر کے پیچھے سے گولڈ جو ہے وہ ہٹا لیا گیا اور تمام جو ہے وہ لوگ شوق میں آ گئے اور پھر اس کے بعد پیٹرو ڈالر کا تصور قائم کیا گیا. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کرنسی سسٹم ہے وہ کسی نہ کسی فارم آف ویلیو کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. پہلے وہ یعنی کہ سو کال جو امریکن جو ایک پراوس تھا اس کے ساتھ اٹیچ تھا کہ جی امریکن اکانومی بڑی زبردست ہے تو اس لیے اس کو ساتھ اٹیچ کر لیں تو ہماری کرنسی جو ہے وہ کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ورلڈ وار 2 سے جو ہے وہ بیٹرڈ تھی اور اس کو ریکنسٹرکشن کے لیے پیسے چاہیے تھے اور امریکہ جو ہے وہ بچا ہوا تھا تو اس لیے بیٹرن ووڈس میں سارے مان گئے. اور پھر اس کے بعد پیٹرو ڈالرز کی بات کی گئی تو پیٹرول جو آئل کے ساتھ کروڈ آئل کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا. اسلام ایک زبردست اس کا سلوشن دیتا ہے وہ ہے سونا اور چاندی جو کہ جس کی ورتھ جس کی ویلیو رہتی دنیا مطلب جب سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے سونا اور چاندی جو ہے وہ ویلیوبل تصور کیے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کو پیک کرنے کی اس کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کا ایک طریقہ کار دیتا ہے جو کہ اسٹیبلٹی لاتا ہے اور اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کیا نام ہے پرابلمز نہیں کریٹ ہوتے جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. مارکیٹس کریش کر جاتی ہیں. فائنینشیل مارکیٹس کے اندر ٹریلینز آف ڈالر جو کہ تھوڑی دیر پہلے ٹریڈ ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے ایسے ہی یعنی کہ ہوا میں چلے گئے. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کرنسی سسٹم ہے وہ درست نہیں ہے. جی تو یہ SANO7869 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان پہ ویسٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنے کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ویسٹ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہے. تو یس ٹھیک ہے لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہے لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے بلند و بانگ دعوے تھے جو ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں وہ میچ نہیں کرتے. تو یہ پوائنٹ تھا. پلس اصل میں دیکھیں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. صحیح ہے یعنی کہ اگر آج آپ نیو یارک کے کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں تو ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ انتھک محنت کر رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنی زندگیاں ان کی چینج ہو گئی ہیں. وہ پورے جو دن ہے وہ PPE اکوپمنٹ کے اندر وہ اس کے اندر گزارتے ہیں. وہ ایک تھیلے کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یعنی کہ وہ واش روم نہیں جا سکتے اور یعنی کہ وہ ہیں. پلس ان کی یعنی کہ ایسے ادارے ہوں گے جو کہ اس کو سپورٹ. یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ویسٹ کس طرح سے دیکھتا ہے اس پورے کیٹاسٹرفی کو. کیا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے لائفز کو بچانا ہے irrespective آف اکانومی. جو اکانومی کی بات کرتے تھے کہ جی اگر یہ نہیں ہوا تو ہماری اکانومی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو ہمیں بھی یعنی کہ پاکستان میں جو کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے اگر ہم IMF سے قرضہ نہیں لیں گے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اور سود کے اوپر قرضہ ہے تو یار کوئی بات نہیں ہے خیر ہے سود کے اوپر قرضہ لے لیتے ہیں. تو یہ جو بات کی جاتی تھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کچھ نینو میٹرز ملی میٹرز جتنا جو ہے وہ ایک ذرہ ہے جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے پوری جو ویسٹ کی جو زبردست اکانومیز ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہماری اکانومی تو کوئی چیز نہیں اس کے سامنے. تو پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ اس کو وہ کیسے ویو کر رہے ہیں. وہ ایسے ویو کر رہے ہیں کہ وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جس دن وہ کاسٹ بڑھ جائے گی لاک ڈاؤن کی کاسٹ بڑھ جائے گی یعنی کہ اس کی اکنامک جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور ڈیتھس کی جو کاسٹ ہے وہ ہمیں کم لگنے لگ جائے گی تو ہم یہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ. اولڈ ایج ہومز کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یعنی کہ
یہ حالات ہیں وہاں پہ، اور ان کے سپر پاور میں لوگ جو ہے وہ ٹیشو پیپر پر لڑ رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے. تو اس لیے آپ صحیح، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے وہ کچھ کر رہے ہیں. تو یس وہ کچھ کر رہے ہیں، اصل میں وہ کس پرسپیکٹو سے کریں، تو وہ ایک یوٹیلیٹیرین پرسپیکٹو سے کریں، وہ ایک ایسی پرسپیکٹو، ایک ایسی اینک سے دیکھ رہے ہیں اس پورے چیز کو کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اکانومی بھی بچانی ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، تو کون سا پہلے بچانا ہے. تو یہ پرابلم ہے. اسلام جو ہے وہ ارسپیکٹو آف کہ اکانومی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے، رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہے. تو جو کیا نام ہے آج بھی یعنی کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ کھلا رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور کل بھی وہی کھلا رہا تھا. تو لوگوں کی امپورٹنس ہے یا اکانومی کی امپورٹنس ہے؟ تو اسلام میں لوگوں کی امپورٹنس ہے، ویسٹ میں کیپٹلزم میں کیپٹل کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو یہ کچھ کامنٹس بھی ہیں بیچ میں. اچھا ٹھیک ہے، تو بس یہ لاسٹ کامنٹ دیں گے جو یہ بھائی ہیں ایس اے این او جو بھائی ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تنقید ضرور کریں لیکن ون سائڈڈ ہو کے نہیں. اپنے ملک میں دیکھیں کہ وہ کیسے اس ٹائم میں آپ اس نظام کو لا سکتے ہیں ویسٹ پہ فوکس کرنے کے بجائے. جزاک اللہ خیر، بالکل آپ کا اچھا کامنٹ ہے. تو یس ویسٹ کے اوپر جو آج فوکس تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم نے ویسٹ کے پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے جا کے. ویسٹ کے پرابلمس ان کے کریٹڈ ہیں، ان کے اپنے ویلیوز، ان کے اپنی وے آف لائف کے مطابق چل رہے ہیں. تو یعنی کہ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دکھانا کہ وہ وے آف لائف جس کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا وہ انکیپیبل ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا. تو دیر از اے نیڈ فار اندر وے آف لائف جو کہ اسلام کا وے آف لائف ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پرابلمس کو جو ہے وہ کریکٹلی جو ہے وہ ایڈریس کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اصل مقصد تھا. باقی آپ کی بات بالکل درست ہے، جزاک اللہ خیر، کہ ہمارا فوکس جزاک اللہ خیر یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اپنی سرزمین پہ، اپنے اس علاقے کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ ایجپٹ ہو، وہ ٹرکی ہو، یا وہ عراق ہو، یا وہ پاکستان ہو، یا افغانستان ہو، اس کے اندر نافذ کرنا ہے، اور ہم نے ماڈل بننا ہے. تو یس جزاک اللہ خیر، تو ہم نے وہ ماڈل بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگوں کو کر کے دکھائیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ الفاظ کو سچ ثابت کرنا ہے کہ ہم بیسٹ آف دا پیپل ہیں. تو ہم نے اپنے علاقوں کے اندر اس نظام کو نافذ کر کے یہ پروف کرنا ہے کہ آور وے آف لائف جو کہ اسلام کے عقیدے سے نکلتی ہے وہ بہتر ہے ان کے وے آف لائف سے جو کہ ایک فالس عقیدے کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور اس فالس عقیدے کی بنیاد سے نکلنے والے جو سلوشنز ہیں وہ تمام کے تمام دھوکہ ہے، فریب ہے، اور وہ سلوشن نہیں ہے. تو اسلام ہی وہ ریاست قائم کرے گی جو کہ لوگوں کی دیکھ بھال کرے گی، نہ صرف مسلمانوں کی دیکھ بھال کرے گی بلکہ کیا نام ہے ہسٹری کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں نے نان مسلمز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، نان مسلمز کو جو ہے جا کے بچایا. اور ترکی کے اندر ایک جیسے وہ یعنی کہ وہ پورا محلہ ہے جس کے اندر جوز رہتے ہیں. تو یعنی کہ جو سیٹ آف دا خلافت تھی، جو ہمارا سینٹر تھا خلافت کا، اس میں لا کے ہم نے ان کو ٹھہرایا جب ان کو پوری دنیا سے جو ہے وہ دھتکارا جا رہا تھا. تو مسلمان جو حکمران تھے ان میں سلیمان دا میگنیفیشنٹ تھے،
تو ویسٹ ان کو سولومن دی میگنیفیسنٹ کہتے ہیں. تو سلیمان القانونی یہ ویسٹ تسلیم کرتا ہے کہ وہ جو تھے ایک زبردست حکمران تھے اور وہ کس سے رول کر رہے تھے, وہ کیپٹلزم سے تو رول نہیں کرتے, وہ ڈیموکریسی تو نہیں تھی, وہ اسلامک سسٹم تھا. تو جس طرح پہلے ہم مشعل راہ کے طور پہ تھے, وہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس پوری اندھیر نگری کے اندر اب یعنی کہ ایک تو انٹلیکچوئل اور وہ اندھیرا ابھی نظر آ رہا ہے, اور امریکہ جو کہ ہمیشہ سے لیڈنگ پاور ہے اور ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کوئی سولوشن پریزنٹ کرے, اور وہ چپ کھڑا ہوا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ سولوشن چائنا سے لے رہے ہیں کہ اچھا چائنا نے کیسے کووڈ-19 کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا تھا. تو آج ویسٹ کی جو لیڈنگ پاورز ہیں وہ چپ کھڑی ہوئی ہیں, وہ راہ نہیں بتا رہی کہ کیا راہ ہے. آج نہ صرف یہ کہ یہ ایک تاریکی ہے, بلکہ آج کیا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو احکام ہے وہ کہیں پہ نافذ نہیں ہے, یہ تاریکی ہے. اور ایون یہ کہ میں تو کہوں گا یہ فزیکل تاریکی ہے لٹرلی, یعنی کہ اگر آپ وہ کچھ انٹرنیٹ کے اوپر وہ کچھ پکچرز دیکھیں جس کے اندر بلیک آؤٹس ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ سٹیز جو کہ کبھی سوتے نہیں تھے, جو سٹیز دیٹ نیور سلیپٹ, جہاں پہ ہر ٹائم پہ جو ہے وہ روشنیاں جو ہیں وہ چلتی رہتی تھی, آج ان کی تصویریں ایریل جو فوٹوگرافس ہیں وہ شو کرتی ہیں کہ سب کچھ بند پڑا ہے. تو آج نہ صرف وہ فزیکل قسم کی تاریکی ہے بلکہ انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے. یہ کیسا سسٹم ہے جو کہ کیا نام ہے کبھی کہتا ہے کہ جی فری مارکیٹ ہونی چاہیے, اور پھر کہتا ہے کہ نہیں جی فری مارکیٹ نہیں ہوگی, کوانٹیٹیو ایزنگ ہوگی اور بیل آؤٹ کی جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ جی کیا نام ہے ہم انٹروین نہیں کریں گے مارکیٹ کے اندر, اب وہ انٹروین کر رہے ہیں, $2 ٹریلین دے رہے ہیں. تو یہ کیسی کوآپریشنز ہیں جو کہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پا رہی. تو جو آپ کا ماڈل تھا وہ تاریکی ہے. تو اس سب تاریکی صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. تو میں کہنا کہ کنسائز ہوں. تو اس تاریکی کے اندر جو کیا نام ہے اس اندھیروں کے اندر جو اجالا ہے, جو اس تاریکی کے اندر جو نور ہے وہ اسلام ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہی وہ لوگ ہوں, میری دعا ہے. اور اس کے ساتھ میں ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی کوشچن آنسر سیشن کے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہوں جو کہ یہ اندھیروں میں جو گھری ہوئی جو پوری دنیا ہے اس کو اسلام کے نور سے جو ہے وہ ہم جگمگا دیں, اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے وہ نظام قائم کریں جو کہ انصاف پہ اور عدل پہ مبنی ہے. تو جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.